متحدہ اقوام موومنٹ پاکستان کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں ملکی صورتحال اور خاص طور پہ کراچی کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے جو ہے گفتگو کی گئی، جس کے اندر کراچی میں اسٹریٹ کرائم، کراچی کے پانی کے مسائل، انفراسٹرکچر کے مسائل اور بلدیاتی حکومت کے مسائل جو ہیں ان تمام چیزوں پر بات کی گئی۔ اسی حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما متحدہ اقوام موومنٹ پاکستان ریحان ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ریحان صاحب، ایک اجلاس ہوا جس میں کہ کراچی کے مسائل اور دیگر جو مسائل ہیں ملکی صورتحال ہے اس پہ گفتگو ہوئی ہے، تو کیا کہیں گے سر؟ آپ کراچی کے مسائل تو حل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ کا چینل اور آپ خود ایز اے اینکر اس بات کے گواہ ہیں کہ تواتر کے ساتھ کئی دہائیوں سے ہم کراچی کے بالخصوص اور بالعموم پاکستانیوں کے جو 98% جو استحصال زدہ ہے اس کے حقوق کی منصفانہ تقسیم کے اوپر بات کرتے رہے ہیں، اور خاص طور پر جب کراچی کی بات کریں تو اس میں چاہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن کی رقم کا نہ ملنا ہو اور لوکل باڈیز کے اختیارات کا نہ ملنا ہو، یا سرکاری نوکریوں میں غیر منصفانہ تقسیم کے معاملات ہوں، یا K4 کا منصوبہ ہو، یہ وہ چند نکات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر نکات جو آپ کے ذریعے اور مختلف فورم کے ذریعے ہم کہتے چلے آئے، ڈیمانڈ کرتے چلے آئے، یہاں تک کہ جو برسر اقتدار پارٹیز تھیں یا ہیں ان کے ساتھ مختلف اوقات میں ہم نے تحریری معاہدے بھی کیے ہیں۔ اچھا دیکھیں، تحریری معاہدے اس بات کی عکاسی نہیں کرتے کہ وہ اس بات پر راضی ہیں اور اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ جینوئن مسائل ہیں، لیکن یہ کیا وجوہات ہے کہ برسر اقتدار آنے کے لیے تو ہمیں استعمال کرتے ہیں اور یا ہمارے ساتھ کولیشن تو ضرور بنتی ہے، لیکن اقتدار کے حصول کے بعد وہ کراچی کے بالخصوص مسائل کو تو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کوئی دستخط ہی نہیں ہوا یہاں پر تحریری معاہدوں کا اور ان مطالبات کا جو کہ دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ کوئی لگتا ہے کہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اویلیبل آپشنز رہے ہیں یا ہیں ہم ان کا بھرپور استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس ڈائیلاگ اور نیگوسیشنز اور ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرنے کے علاوہ فورم آف دی ہاؤس رہا جس کو ہم نے بھرپور استعمال کیا، اپنے جمہوری حق کو ادا کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرے کر کے ہم نے اپنے اوپر FIR بھی کٹوائی، یا آنریبل کورٹ کے دروازوں کو بھی کھٹکھٹایا اور وہاں سے ججمنٹ بھی لے کر آئے آنریبل کورٹ کے، جس کے بعد بھی یہ زبوں حالی یہ ہے کہ کوئی ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ جو ڈائیلاگ ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، اور لیٹس سی دیکھیں جو برسر اقتدار اور اختیار والے لوگ ہیں، احباب ہیں، وہ اس کو کس حد تک سنجیدگی سے لیتے ہیں۔